بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ محترم بزرگوں، پیارے بھائیوں، کوشش یہ کریں کہ ہمارا ہر عمل عبادت کریں، ہم اللہ کی خوشی کے لیے جمع ہو گئے تو سب سے پہلے ہم نیت کریں کہ ہماری اس عمل سے اللہ خوش کیسے ہو جائے۔ دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کی زندگی کا مقصد اللہ کی خوشی، تو مرنے سے پہلے اللہ کو خوش کر کے مر جائے۔ کسی کو اللہ نے زیادہ وقت دیا، کسی کو کم وقت دیا، لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کو خوش کر کے مر جائے۔ کلام پاک میں اللہ پاک رب العزت نے جگہ کو ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہماری پیدائش کا مقصد بھی اللہ کی خوشی، اسی لیے اللہ نے ہم کو زندگی عطا فرمائی کہ بڑی نعمت، کہ زندگی بڑی نعمت ہے، کہ زندگی کی قدر کرو کہ ختم ہو رہی ہے۔ اس میں جوانی بڑی نعمت ہے کہ اس کی قدر کر لو، بڑی فضیلت ہے، بتائیے جوانی کی فضیلت ہے۔ بڑھاپے کی 70 رکعت جوانی کی 2 رکعت کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اعلان ہوتا کہاں ہے وہ جوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کرے، آ جاؤ اس کے شاعری کی، بڑی قیمتی ہے۔ مال اللہ نے دیا، فرصت دی، بڑی نعمت ہے کہ اس کی قدر کر لو۔ اس کی قدر کیا ہے؟ اسے آخرت بنا لو۔ کلام پاک میں جگہ پر اللہ پاک رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک رب العزت نے جب تم کو جو چیز عطا فرمائی اس سے تم اپنے آخرت بنا لو، تو آخرت کیسے بنے گی؟ ہم کو تو سائیکل چلانا بھی نہیں آتا، وہ سیکھنا پڑتا ہے۔ روٹی بنانا بھی نہیں آتا تو اس کو سیکھنا پڑتا ہے، تو اس کو سیکھو۔ تو سکھانے کے لیے اللہ پاک رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیج کر انسانوں کی رہبری کری کہ تم کو زندگی ملے گی، تم کو جوانی ملے گی، تم کو تندرستی ملے گی، تم کو مال ملے گا، تم کو فرصت ملے گی، تم کو وسائل ملے گی، کہ اس کے ذریعے سے تم اپنے آخرت بناؤ۔ تو کیسے بناؤ؟ تو طریقہ ملے۔ ایک ایک وقت میں اللہ پاک رب العزت نے کئی نبیوں کو دنیا میں بھیج کر انسانوں کی رہبری کری۔ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر مکمل رہبری فرمائی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت تک کے نبی ہے، کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ بن، لیکن نبوت کا کام بن نہیں ہوا، نبوت کا کام بن نہیں ہوا۔ علماء کرام کا وجود اس وقت میں بہت بڑی خیر ہے، بزرگوں، تو بہت بڑی خیر ہے کہ ہم پوچھیں ان سے پوچھیں، علماء کرام سے پوچھیں، رہبری ملے گی کہ میری زندگی کہاں گزرے، میری جوانی کہاں گزرے، اللہ نے مال دیا ہے تو وہ کیسے استعمال کرنا ہے، اللہ نے تندرستی دی ہے تو مالدار بننے کے چکر میں نہ پڑے کہ اس کا دین سیکھے، کہ بیماری دی ہے تو اللہ کی طرف سے آئے گی کہ بیماری کا دین پوچھے، سفر میں جا رہے ہیں تو سفر کا دین پوچھے، کھیتی باڑی کر رہے ہیں تو کھیتی باڑی کا دین پوچھے، رہبری ملے گی۔ اور اللہ کی طرف سے بزرگوں دوستوں، نعمتوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے ایک مطالبہ ہے کہ تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو۔ جی، تو کیا ہوگا کہ میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ نعمتوں کی شکر گزاری پر اللہ کی طرف سے آفر ہے کہ تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو، میری نعمتوں میں بڑھوتری کروں گا۔ اور بڑے کی طرف سے آفر بھی بڑی ہے کہ اللہ کی طرف سے آفر ہے کہ اللہ بڑا تو اس کی آفر بھی بڑی ہے کہ
کہ میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو تو بڑھوتری کروں گا، ناشکری مت کرو. اس کو سیکھنا ہے. اور شکر گزاری دین ہے، شکر گزاری دین ہے کہ ہماری ایک گھڑی بھی غفلت میں نہ گزرے. 60 سال کی زندگی اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، 70 سال کی زندگی عطا فرمائی. اللہ نے نعمتوں سے سجایا، اللہ نے ہم کو آنکھیں دی، اللہ نے ہم کو کان دیے، دماغ دیا، زبان دی، ہاتھ پیر میں سہولت، اللہ نے تندرستی دی ہے. سہے نہ ہو جائے. کہ شکر گزاری کریں گے تو عبادت بنے گی، اور عبادت بنے گی تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ دلوں میں چین سکون آئے گا کہ اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی بندگی پر، اللہ کی فرما برداری پر سب سے پہلا انعام جو ہے حیات طیبہ. کہ سب سے پہلا انعام حیات طیبہ میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دلوں میں چین سکون ملے گا. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں بزرگوں کہ جو دین پر چلنے والے مسائل میں مست ہے اور بے دینی پر زندگی گزارنے والے مسائل میں الجھے ہوئے. دکان کا مسئلہ ہے، پراپرٹی کا مسئلہ ہے، وسائل ہے، لیکن وسائل میں الجھے ہوئے. کہ کیا ہے کہ اللہ پاک رب العزت نے بے دینی کی بنیاد پر اللہ نے زندگی کو تنگ کر دیا. تو سب سے پہلا فائدہ دلوں میں چین سکون ملے گا، روزیوں میں برکت ملے گی. برکت بزرگوں دوستوں، برکت کا تعلق اللہ کے خزانوں سے. برکت سمجھ میں نہیں آتی، اسی لیے فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر فضائل کی تعلیم کو ہم پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ فضائل کی تعلیم کریں کہ ہماری مستورات کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے ننھے منوں کو فضائل کی تعلیم کے اندر ان کو بٹھاوے، ان کو دین سے سمجھاوے، صحابہ کرام کے واقعات بتاوے کہ دین پر چلنے سے ان کی زندگی میں برکتیں کیسی آئیں. صحابہ کرام کے واقعات سچوں کے واقعات ہیں، سچوں کے واقعات ہیں، اور اللہ پاک رب العزت نے ان کی زندگی کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے. سورہ توبہ کی آیت ہے 100 نمبر کی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. پوری آیت کے اندر علماء کرام سے بزرگ دوستوں پوچھے کہ اس میں کیا رہبری ہے، کہ ان کی فالو کرنے کا حکم ہے. اسی لیے اپنے گھروں کی تعلیم، تو اس کے ذریعے سے ذہن بنتا ہے ہمارا بھی اور ہمارے گھر والوں کا بھی، ہماری اولاد کا بھی ذہن بنتا ہے کہ برکت کس کو کہتے ہیں، کثرت کس کو کہتے ہیں. کہ برکت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو جو چیز عطا فرمائی ہے اس میں ہمارا کام بن جائے گا. ایک واقعہ خندق کے موقع پہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 یا 15 آدمیوں کا کھانا بنایا، اور دعوت دی کہ یا رسول اللہ تھوڑا سا کھانا ہے، 10-15 آدمی آ کے کھانا کھا لیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے خندق والوں کو دعوت دے دی کہ بھائی چلو تمہارے بھائی جابر کے وہاں پہ تمہاری دعوت ہے. کھانا کتنا تھا؟ 12-13 لوگوں کا، 15 لوگوں کا کھانا تھا. کھانا کتنے لوگوں نے کھایا؟ تو 1500 لوگوں نے کھانا کھایا. یہ برکت. پندرہ سو لوگوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حضرت شیخ نے حکایت صحابہ میں لکھا ہے کہ ایک پیالہ دودھ تھا، ایک پیالہ دودھ تھا. کتنے لوگوں نے پیا؟ کہ 72 لوگوں نے دودھ پیا. 72 لوگوں نے. وہ پیالہ ہی رہا تھا، وہ کوئی بکیٹ نہیں بنا تھا، ڈور یا بھگونا نہیں بنا تھا، اور پیٹ بھر بھر کے پیا. یا رسول اللہ یہاں تک پی لیا، اب نہیں پیا جاتا. یہ برکت کہ ایک پیالہ دودھ 72 لوگوں کو کافی ہو گیا پیٹ بھرنے کے لیے. کہ دین پر چلنے سے یہ فائدہ ہے
اسی لیے بزرگ دوستوں دھوکے میں نہ پڑے کہ دنیا کی زندگی، آج دشمنوں نے ایسا چکر چلایا ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے حقیقی مقصد کو بھول گیا. کوئی بنگلوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی گاڑیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی پراپرٹی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی کپڑوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اصلی مقصد کو بھول گئے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آ کر یہ بات سمجھاتے تھے کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ آخرت ہے، کہ بھلی ہے، خیر و ابقا، کہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور اچھی ہے. کہ دو صفتیں بتائی کہ دنیا تو گزرگاہ ہے. ہم سوچے بزرگوں دوستوں کہ آج تک کتنے لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے. اس وقت جو زندگی دنیا میں گزار رہے ہیں وہ سارے کے سارے رہیں گے کہ چلے جائیں گے؟ چلے جائیں گے. پہلے بھی چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے. 100 سال کے بعد ہمارا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. 100 سال پہلے جو دنیا میں زندگی گزارتے تھے ان کا آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے. ابھی اس وقت ہے وہ سارے چلے جائیں گے. تو کیا مطلب ہے کہ اللہ نے ہم کو جو زندگی عطا فرمائی اس سے آخرت بنا لے. عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے کو یاد رکھے اور مرنے کے بعد جو چیز کام آنے والی ہے اس کو کر لے. کیا عقل مند آدمی کہ موت کو یاد رکھتا ہے اور مرنے کے بعد جو چیز کام آنے والی ہے اس کی تیاری میں لگا ہے. اس کی تیاری کیا ہے کہ دین کو زندگی میں لا رہا ہے، دین کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. وہ آخرت کی تیاری میں لگا ہے تو اس کی زندگی میں برکتیں ہوگی. مخلوق میں محبوبیت ہوگی، مخلوق میں محبوبیت ہوگی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین افریقہ کے جنگل میں گئے تو وہاں آدم خور جانور تھے، شیر، چیتا، بھیڑیا. ایک اعلان پر سارے کے سارے جا رہے ہیں جو پرمپرا سے رہنے والے تھے، جنگل خالی کر دیا. کہ مخلوق میں محبوبیت. اللہ پاک رب العزت کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ جبرائیل دنیا میں جاؤ اور فلاں آدمی اس سے محبت کرو کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم اس سے محبت کرو. ساتوں آسمان کے فرشتوں میں اعلان کر دو کہ دنیا کے اندر فلاں گاؤں کے اندر فلاں گھر کے اندر فلاں نام کا بندہ ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتا ہے. ساتوں آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں. زمین پر آ کر سمندر کی مخلوقات میں اعلان ہوتا ہے، جنگلوں کی مخلوقات میں اعلان ہوتا ہے. دنیا کے سارے انسان اس سے محبت کرتے ہیں. تو کیا ہوا کہ دین کے مطابق زندگی گزارنا شروع کریں کہ اللہ کی طرف سے محبت کا اعلان ہوا. مخلوق میں محبوبیت دی جاتی ہے اور دین کی بنیاد پر اعمال میں جماوٹ ہوگی کہ تلاوت بھی آسان ہو جائے گی، صبح شام کی تسبیحات بھی آسان ہو جائے گی، فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا آسان ہو جائے گا. ایک کڑی سے دوسری کڑی ملی ہوئی ہے کہ ایک آدمی رات کو اٹھا، وضو کری، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد تھوڑی دیر دعا مانگی. اگر وضو نہ کرتا تو نماز نہ پڑھتا تو دعا بھی نہ مانگی. وضو کری تو نماز پڑھی تو دعا مانگی تو اللہ نے اس کے کام. دعا محفوظ بھی ہوتی ہے، مقبول بھی ہوتی ہے. مومن کی دعا رد نہیں ہوتی. کہ دین کی بنیاد پر اعمال میں جماوٹ پیدا ہوگی کہ تہجد بھی آسان ہو جائے گی، رمضان المبارک کے روزے بھی آسان ہو جائیں گے اور اللہ پاک رب العزت اس کے سینے کو دین کے لیے کھول دے گا. دین کی سمجھ اس کو عطا فرمائے گی، دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائے گا، آخرت کی رغبت عطا فرمائے گا. کڑی سے کڑی ملی ہوئی کہ دعاؤں میں قبولیت ملے گی، انعام ہے اللہ کی طرف سے. اللہ پاک رب العزت نے دنیا کے نظام کو اللہ نے اسباب کے ساتھ چلایا ہے. اگر کوئی کام اٹک گیا تو 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے اس کے کام بنا دیے. کہ کس بنیاد پر؟ کہ دین کی بنیاد پر. دین کی بنیاد پر دعاؤں میں قبولیت ملے گی
قبر میں جائیں گے تو راحت ملے گی، قبر میں راحت ملے گی، محشر میں عزت ملے گی کہ لوگ نفسا نفسی کے عالم میں عرش کا سایہ ملے گا، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، اور ایسی عزت ملے گی کہ نام کے ساتھ اعلان ہوگا، پورے محشر والے سنیں گے کہ فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا، ایسی کامیابی کہ اس کے بعد ناکامی ملی۔ معمولی عزت ہے، بڑی عزت ملے گی محشر میں کہ لوگ تو اپنے حساب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کہ فائدے ہیں بزرگ دوستوں دین پر زندگی گزارنے کے، ان صراط پر سے اللہ پاک رب العزت اپنے قدرت سے بجلی کی طرف پار کروا دے گا۔ 1500 سال کا راستہ ہے، جہنم پر بھی بچھایا ہوا ہے، جس کی خبر سچوں کے سچے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ اور آخرت میں جنت ملے گی۔ جنت کیا ہے؟ کہ اللہ کا مہمان کھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے اس چیز کی طلب میں لگے رہو۔ کہ ہمیشہ کہاں رہنا ہے؟ کہ جنت میں، تو اس کی طلب کہ دینداری پر جمے رہو، اس کی طلب میں لگے رہو۔ یہ فائدے ہیں بزرگوں دوستوں، دنیا میں، دنیا کے اعتبار سے، آخرت میں، آخرت کے اعتبار سے اللہ پاک رب العزت عزت کی چوٹیوں پہ بٹھائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو واقعات کو ہم پڑھے تو ان کی زندگی کیسی تھی، اور دین کے مطابق زندگی گزارنی، تو اللہ نے ان کو کیسی کیسی عزتیں عطا فرمائی۔ تو بزرگ کو دوستوں، بات جب دین کی آتی ہے نا تو 2-4 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اسی کو ہم دین سمجھ رہے ہیں۔ اتنا نہیں ہے خالی جتنا ہم سمجھ رہے ہیں یا جتنا کر رہے ہیں، خالص اتنا دین نہیں ہے۔ دین تو پورا کا پورا قرآن ہے، اور دین پورا کا پورا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو اس کے اندر محنت کرنی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر سب سے پہلے تو اللہ سے تعلق ہمارا ٹھیک ہو جائے، کہ غیر اللہ کا تاثر ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ کہ مخلوق ہے، مخلوق کو اللہ نے بنایا ہے، اور مخلوق کے اوپر اللہ ہی کی چلے گی، مخلوق اللہ ہی کی اتباع کرے گی۔ کہ مخلوق نفع اور نقصان پہنچانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، چاہے دکان کی شکل ہو، چاہے مکان کی شکل ہو، چاہے نوکری کی شکل ہو، چاہے کھیتی باڑی کی شکل ہو، چاہے پراپرٹی کی شکل ہو۔ تو مخلوق نفع اور نقصان پہنچانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، اللہ کے بغیر نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے، تو تعلیم دی کہ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کہ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کہ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے حقوق ہے، اللہ کے حقوق کی تم رعایت رکھو، اللہ کے حقوق کو پورا کرو، اور اللہ کی حدود ہے، اللہ نے جو حدودیں بتائی ہے کہ کرنے کے کام کرو اور بچنے کے کام سے بچو، تو اللہ کی مدد تمہارے سامنے ہوگی۔ کہ اللہ کے حقوق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جاوے، اللہ کا شریک نہ کیا جاوے، اس کے اوپر جمے رہو۔ اور اللہ کی حدود ہے کہ کوئی نافرمانی نہ کرے، نہ آنکھوں کے اعتبار سے، نہ کانوں کے اعتبار سے، نہ دماغ کے اعتبار سے، نہ زبان کے اعتبار سے، کسی نعمت کے اعتبار سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرے۔ کہ نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے تو کیا ہوگا؟ کہ اللہ کی مدد تمہارے سامنے ہوگی۔ جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، دنیا آخرت میں مدد اللہ سے چاہو، اور جان لو پوری دنیا کے انسان جنات مل کر دل کو نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکیں گے جتنا تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور دنیا کے انسان اور جنات اور سارے کے سارے مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے، صحیح میں سوکھ گئے۔ تو نفع اور نقصان پہنچانے میں مخلوق کا کوئی دخل نہیں، اللہ کے حکم سے ہی ہوگا۔
مخلوق کا تاثر ہمارے دلوں سے نکل جائے، اتنی محنت کرنی ہے۔ اور دوسری چیز عبادت، کہ عبادت کے اندر ہمیں اتنی محنت کرنی ہے کہ صفت احسان پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ لاسٹ درجہ ہے۔ کہ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، صفت احسان۔ کہ اس کے لیے فرماتے ہیں کہ نمازوں کے اندر دھیان جماؤ، نماز کے اندر ادھر ادھر مت دیکھو۔ اس کی مثال دی، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جب نمازی آدمی نماز کے اندر نماز کی نیت باندھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس کی مثال دی کہ دو آدمیوں میں جھگڑا ہوا اور دونوں قاضی کے پاس کیس لے کر گئے اور قاضی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس میں سے ایک آدمی جس کے حق میں فیصلہ ہونے والا تھا ادھر ادھر دیکھنے لگا، تو فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ کہ جو متوجہ رہا اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ کہ نیت، نماز کی نیت باندھی اور اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوئی اور ہم دھیان ادھر ادھر لے جا رہے ہیں، حاضری ہو جائے گی لیکن اللہ کا تعلق نہیں ملے گا۔ اللہ پاک رب العزت نے اپنی سچی کتاب میں اعلان کیا ہے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے ساتھ۔ کہ نماز کے اندر دھیان پیدا ہو، کہ نماز کے اندر دھیان ہوگا تو باقی زندگی میں بھی دھیان ہوگا، غفلت والی زندگی نہیں ہوگی۔ کہ جس کی زندگی دیکھنی ہے تو اس کی نماز دیکھ لو، اگر زندگی میں گڑبڑی ہے تو نماز میں بھی گڑبڑی ہے، اس کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، محنت کرنی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ جب گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تو ٹھیک کرتے ہیں۔ تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ دوا کرنے لے جاتے ہیں، علاج کرتے ہیں۔ یہ کپڑا پرانا ہو گیا کیا کرتے ہیں؟ اس کو صاف کرتے ہیں، پھٹ گیا تو رفو کرتے ہیں۔ کہ عبادت ہماری صفت احسان والی ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہ معاشرت، کہ تیسری چیز کہ معاشرت کے اندر ہمدردی ہو، کہ ہم ہر ایک کا بھلا چاہنے والے ہوں، ہر ایک کا بھلا چاہنے والے ہوں۔ اس محنت کے ذریعے سے بزرگ دوستوں کہ ہمارے دلوں کے اندر محبتیں پیدا ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہم پڑھیں گے نا، مسجد کی تعلیم کے اندر بھی ہم شرکت کریں گے، گھروں کی تعلیم کی بھی پابندی کریں گے، تو بزرگ دوستوں اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی۔ جی، حدیث پاک کا نور ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہم سنیں گے نا تو اس سے ہدایتیں ملے گی۔ کہ معاشرت کے اندر ہمدردی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاشرت کیسی تھی؟ کہ ایمان والوں کی معاشرت کے اندر سادگی ہوتی ہے اور ہمدردی ہوتی ہے۔ ایمان والوں کی معاشرت کے اندر ہمدردی ہوتی ہے اور سادگی ہوتی ہے۔ اور معاملات کے اندر صفائی، جب کسی سے بھی معاملہ کرے تو اس کو صاف ستھرا رکھے، کسی سے بھی معاملہ کرے تو صاف ستھرا رکھے۔ اور اخلاق کی بلندی، یہ 5 چیزیں بزرگ دوستوں اس کے اوپر محنت کرنی ہے اور اس کے اندر کمال پیدا کرنا ہے۔ ہم اس کے اوپر محنت کریں گے، اس کے اندر کمال پیدا کریں گے تو ہماری زندگی کو اللہ پاک رب العزت قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میچ کرے گا۔ جی، میچ ہوئی تو اللہ کے وہاں پاس ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی اور اللہ اس کی بڑی قیمت لگائے گا۔ اگر کراس گئی تو مردود ہو جائے گی، تو پرانے کپڑے کی طرح اس کو لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا، کیا کر کے آیا تھا؟ اتنی نعمتیں میری استعمال کری، اتنی زندگی میں نے تجھ کو دی تھی۔ اس آدمی کو بے وقوف کہا جاتا ہے کہ پوری زندگی اللہ کی نعمت استعمال کری اور آخرت نہ بنائی۔ ہم کپڑا سلانے کے لیے کسی کو دیتے ہیں، ٹیلر کو دیتے ہیں کپڑا سلانے کے لیے، تو اس کو کپڑا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ماپ بھی دیتے ہیں کہ مجھے ایک کرتا سلانا ہے، تو اس کے آستین کی لمبائی اتنی ہو، چوڑائی اتنی ہو، اس کا گلا پٹی اتنی ہو، اس کی ہائٹ اتنی ہو، اس کی فٹنگ اتنی ہو، ساری چیزیں، یہاں تک کہ جیب کتنی ہو ہائٹ پر لگانا ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔ جب 10 دن کے بعد اس نے ہمارا کرتا سل کر ہم کو دیا تو پھر ہم اس کو چیک کرتے ہیں، آستین برابر ہے کہ نہیں، اس کی ہائٹ برابر ہے کہ نہیں، سلائی برابر ہے کہ نہیں، وہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد پھر اس کو جو ہم نے طے کیا اس کو دیتے ہیں۔
اس کا اجر دیتے ہیں۔ تو پوری زندگی کے اندر ایمان بھی پرکھا جائے گا، عبادت بھی پرکھی جائے گی، معاملات بھی پرکھے جائیں گے، معاشرت بھی پرکھی جائے گی، اخلاق بھی پرکھے جائیں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو اس کا بڑا اجر ملے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ محنت ہے، اللہ نے محنت ہم کو عطا فرمائی ہے، اس محنت کے ذریعے سے ہماری زندگی کو بنانی ہے، اور زندگی بنے گی تو آخرت بنے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی تو آخرت بنے گی۔ ورنہ مجھے دوستوں بہت سارے لوگوں کی زندگیاں گزر رہی ہیں، ہماری بھی گزر رہی ہے، ہماری بھی زندگی گزر رہی ہے۔ تو اس کے لیے عزم کرنا ہے، ارادے کرنا ہے۔ جو ہماری زندگی گزر چکی اس کے بارے میں گھبراوے نہ، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس ایک آپشن ہے، ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے۔ جو زندگی گزر چکی اس کے لیے ایک راستہ ہے کہ کیا ہے کہ توبہ کریں، جی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے۔ کہ ہر ایک آدمی کے سامنے تین حال ہوتے ہیں کہ مستقبل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، آنے والا ہمارے ہاتھ میں نہیں، اس کو اللہ کو سونپ دے کہ اللہ میرا مستقبل تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو گزر چکا، ماضی گزر چکا، کیا کر سکتے ہیں کہ ایک ہی آپشن ہے کہ توبہ کرے، اللہ کو منائے۔ اور حال اس وقت میں جو عمل کر رہا ہوں علماء کرام کو پوچھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کو کرے کہ ہمارا حاضر بھی روشن ہوتا جائے گا، ماضی روشن ہوتا جائے گا۔ کتنا آسان ہے، روزانہ اعلان ہوتا ہے صبح میں، ہے کوئی مانگنے والا جس کی مراد پوری کی جاوے، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کی جاوے، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کے سوال کو پورا کیا جائے۔ تو اللہ سے مانگے، اذان اور اقامت کے درمیان میں مانگے، دعائیں قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد مانگے، تلاوت کے بعد مانگے۔ کوئی موقع ایسا ہو گیا، بازار میں گئے، کوئی موقع ایسا ہے کہ گناہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، آنکھیں بند کر دی، اس وقت اللہ سے مانگے، اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قبولیت کے موقع تلاش کرے اور اپنی ضرورتوں کو اللہ سے مانگے، اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کرواوے۔ مولانا فرماتے کہ جس کے نام اعمال میں توبہ کا ذخیرہ زیادہ نکلے گا وہ قیامت کے دن خوش ہو جائے گا کہ میں نے تو توبہ بہت مانگی ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ دعا مومن کی دعا رد نہیں ہوتی، مقبول بھی ہوتی ہے اور محفوظ بھی ہوتی ہے۔ قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ پاک رب العزت بلائے گا اور اس کو یاد کروائے گا کہ فلاں موقع پہ تم نے دعا مانگی تھی کہ میرا ایک کام بن جائے، تو اس کے اثرات تم نے دیکھ لیے تھے، ہم نے دعا قبول کر لی تھی، پھر ایک دعا مانگی تھی کہ میرا ایک کام بن جائے، تو اس کے اثرات نہیں دیکھے تھے، ہم نے اس کے بدلے میں ایک مصیبت تمہارے اوپر آنے والی تھی، اس کو ٹال دی تھی۔ پھر یاد کروایا جائے گا تم نے یہ دعا مانگی تھی، اس کے اثرات کوئی دیکھے نہیں تھے، تم نے جو دعا ہم نے محفوظ کر لی، اس کا بدلہ یہ لے لو، اس کا بدلہ یہ لے لو۔ تو آدمی تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہیں ہوئی، کہ مجھے اتنا مل رہا ہے، ہمیشہ کے لیے مل رہا ہے، اور اتنا سارا مل رہا ہے، اتنا اچھا مل رہا ہے۔ تو مانگے اللہ سے، اپنے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ سے تعلق بنائے، اپنے لیے مانگے، اپنے مرحومین کے لیے مانگے، اپنے اولادوں کے لیے مانگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مانگے، صبح میں بھی مانگے، شام کو بھی مانگے۔ اور اعمال کی پابندی کریں کہ نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں گے، نماز کو پوری پڑھیں گے اور نمازوں کو سیکھ کر پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ بھی ہم سیکھ رہے ہو، سنا رہے ہو، کم سے کم درجے میں 10 سجدے ہم کو ایسی اتنی یاد ہو کہ اس کے اندر زبر زیر کی بھی غلطی نہ ہو۔ نماز کے ارکان کو ٹھیک کرے کہ قیام کیسے کرنا، رکوع کیسے کرنا، سجدہ کیسے کرنا، جلسہ کیسے کرنا،
قاعدے میں کیسے بیٹھنا، نماز کو سیکھ کر پڑھے، اور نماز کے احکام کو، نماز کے واجبات، نماز کے فرائض، نماز کی سنتیں، نماز کو توڑنے والی چیزیں، نماز کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو پڑھے۔ کلام پاک کی تلاوت روزانہ ہم جتنا پڑھ سکے اتنا پڑھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ہفتے میں ایک کلام پاک کو پورا کرتے تھے، روزانہ ایک منزل، روزانہ ایک منزل، 7 منزلیں ہیں، روزانہ ایک منزل پڑھتے تھے، تو ہفتے میں ایک قرآن مجید پڑھتے، روزانہ 3 پارے پڑھے تو 10 دن میں ایک قرآن مجید پڑھتے، اور روزانہ 1 پارہ پڑھے تو 1 مہینے میں قرآن مجید ہوگی، کون پارہ پڑھے تو 40 دن میں قرآن مجید ہوگی۔ سال میں 2 مرتبہ کلام پاک کی تلاوت اس کا حق ہے، جس نے آگے رکھا اس کو جنت میں لے جائے گا، اللہ سے سفارش کروائے گی۔ اور مغرب کے بعد مغرب اور عشاء کے درمیان سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ تبارک الذی کی جس نے تلاوت کری گویا کہ اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ لیلۃ القدر میں قیام کتنا ثواب ہے؟ 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب۔ کریں گے بھائی اس کی پابندی، کلام پاک کی تلاوت، صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کریں گے، صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کریں گے، مزدور دعاؤں کا اہتمام کریں گے، موقع محل کی دعائیں ہم سیکھتے رہیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور دھیان کے ساتھ۔ آج تو بزرگ دوستوں ایسا آٹومیٹک سسٹم ہو گیا ہے کہ مسجد کے اندر داخل بھی ہوتے ہیں تو دعا تو پڑھ لیتے ہیں لیکن دھیان نہیں کہ میں کون سی دعا پڑھ رہا ہوں، اس کے اوپر مجھے کیا ملے گا۔ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہوئے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، اعتکاف کی نیت کریں، اور ہمیں یہ دھیان ہو کہ مسجد کے اندر، مسجد کس کا گھر ہے؟ کہ اللہ کا گھر ہے، کہ اللہ کا گھر ہے تو اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے دھیان نصیب ہوگا۔ موقع محل کی دعائیں، مسجد سے باہر نکلنے کی، گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہم سیکھے کہ گھر سے کوئی بندہ گھر سے جب نکلتا ہے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھتا ہے، تو فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تیری کفایت ہو گئی، تجھے ہدایت مل گئی اور تیری حفاظت بھی ہو گئی۔ ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ کیسے اس کو گمراہ کرو گے، تو اس کی تو اللہ نے حفاظت کر دی۔ دعا کیا پڑھی کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ دھیان کے ساتھ پڑھا، تو اسے دھیان پیدا ہوگا، دھیان پیدا ہوگا تو بزرگوں ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، اللہ کا دھیان پیدا ہوگا تو ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، اور ہر وقت ہمیں آخرت کا استحضار رہے گا۔ جی یہ محنت ہے، محنت کے ذریعے سے ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ ایک چرواہا کہ محنت کری اور دھیان پیدا ہوا تو بلایا کہ چلو بھائی کھانا کھا لو، کہ میرا تو روزہ ہے۔ واقعہ لکھا ہے نا حضرت شیخ نے فجائل صدقات کے اندر کہ میرا تو روزہ ہے، کہ اتنی گرمی کی گرمی ہے، لو چل رہی ہے، تو میں ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں۔ دھیان پیدا ہوا تو آدمی غافل نہیں ہوتا، اور غافل رہنا اور جاہل رہنا تو ایمان والے کی صفت نہیں ہے، کہ ایمان والے کی صفت تو چوکنا رہتا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ زندگی گزارنا ایمان والے کی صفت ہے۔ کہ دھیان پیدا ہوا تو اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا، چرواہا ہے، گرمی کے دن ہے تو آزمانا چاہا کہ بھئی ایک بکری دے دو، قیمت لے لو، کہ بکری میری نہیں ہے، ایک کڑی سے دوسری کڑی ملی ہوئی ہے، کہ ایک اطاعت دوسری اطاعت پر لائے گی، کہ اللہ کا دھیان ہے کہ میری نہیں ہے مالک کی ہے، کہ مالک کو کیا پتا چلے گا، بول دینا کہ بھیڑیا کھا گیا تھا جنگل میں، تو کہہ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، فَأَيْنَ اللَّهُ، تو مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس آدمی کو اللہ کا دھیان ہو جائے گا تو تنہائی کے گناہوں سے بچ جائے گا، تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اس کے مالک سے وہ بکریاں بھی خریدی، اس غلام کو بھی خریدا، بکریاں بھی اس کو دے دی اور اس کو آزاد کر دیا۔
اس کو آزاد کر دیا. اس کے لیے دوستوں ہمیں محنت کرنی ہے کہ دین زندگی میں آوے. دین زندگی میں آئے گا تو دنیا کے اندر اللہ پاک دنیا کے اعتبار سے اللہ ہم کو نوازے گا, اور مرنے کے بعد بزرگوں دوستوں آخرت میں اللہ پاک رب العزت آخرت کے اعتبار سے اللہ ہم کو کامیاب کرے گا. اس کے لیے سارے ساتھی نیت کرتے ہیں بھائی دین کو سیکھنا ہے اور دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے, اور جو زندگی گزر چکی ہے اس کے بارے میں ہم کو اللہ سے خوب توبہ مانگے, خوب معافی مانگے, اور آئندہ جو زندگی ہے اس کے بارے میں ہم عزائم کریں اور اس کی ترتیب بنا لیں کہ روزانہ اللہ پاک رب العزت ہم کو ایک دن کی مہلت ملتی ہے, ایک دن کی مہلت, اس میں کمانا کھانا بھی ہے, آرام بھی کرنا ہے, دوسری ضروریات بھی ہے, حقوق والے کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے, کہ 24 گھنٹے میں اس کی ترتیب بنے اور اس میں سے ہم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہم نکالیں اور دین کو سیکھیں کہ میری مشغولی کا دین کیا ہے, کہ میں تجارت کر رہا ہوں تو تجارت میں اللہ کے احکامات کیا ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا ہے, یہ ترتیب ہے. اپنی ترتیب ہم خود بنا لیں, اپنی ترتیب خود بنا لیں کہ میرے ماتحت 10 آدمی کام کر رہے ہیں تو ان کا کیا حق ہے میرے پر, یہ کیا دین ہے, کہ اللہ کا حکم کیا ہے. ایک صحابی نے آگے آ کے کہہ گیا رسول اللہ میرے نوکر ہے, گڑبڑیاں کرتے ہیں, کام برابر نہیں کرتے, تو میں ان کو بھلا برا بھی بولتا ہوں, مارتا بھی ہوں, تو کیا حکم ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کی خیانت اور تمہارا ظلم تولا جائے گا. برابر ہوا تو ٹھیک ہے, اگر ظلم بڑھ گیا تو تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا. تو وہاں سے روتے ہوئے گئے اور اپنے غلام کو آزاد کر دیا کہ میں میری آخرت کو برباد نہیں کر سکتا. ہم پوچھے روزانہ ہم وقت نکالیں. مسئلہ بزرگ دوستوں دنیا کا نہیں ہے, مسئلہ تو مرنے کے بعد کی عبدالآباد کی زندگی کا ہے. اس کے لیے دھوکے میں نہ رہے, دین کو سیکھے, اور مکمل دین ہوگا تو اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. اور اعمال کی پابندی کے اندر بتایا کہ نمازوں کو اہتمام کے ساتھ تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرے, کلام پاک کی تلاوت, صبح شام کی تسبیحات کی پابندی, مزدور دعاؤں کا اہتمام, اور ہمارا 24 گھنٹے کے اندر ہمارا ایسا وقت ہو کہ ہماری بستی کی بے دینی کو دور کرنے کے لیے ہم 2.5 گھنٹہ نکالیں, روزانہ کی ملاقات, گھر گھر کی ملاقات کریں, تو ان کے سامنے دین کے نفع بتاوے کہ دین پر چلنے کا فائدہ کیا ہے اور بے دینی کا نقصان کیا ہے, تو بتاوے کہ ماحول بنے گا, اور ماحول بنے گا تو ہمارا دین محفوظ رہے گا. اگر ماحول بے دینی کا ہے تو ہمارا دین محفوظ نہیں رہے گا. اس کے لیے سب ساتھی نیت کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر مغرب کی تیاری کر لیں اور اپنے معمولات کو بھی پورا کریں. سبحان اللہ خیریت سے.